आसिफ साहब ये बताइएगा कि जो ये धमाका हुआ, ड्रोन हमला हुआ है, ये डायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और पाकिस्तान के पीछे चाइना है जो इनको ड्रोन इनको प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके ख्याल में वाकई ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम, फिर चाइना के ऊपर इल्ज़ाम, क्या इसके पीछे कोई और ताकत है आपके ख्याल में? देखिए, आप अभी आजकल चहमगोइयां हो रही हैं कि अमेरिका का और यूरोप का जो है अफगानिस्तान से इनखला, और जनाब अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल होगी, उसके खदशात क्या होंगे। और दूसरा ये है कि मैं दरख्वास्त करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और तमाम बैनुल अक़वामी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग से, खुदा के वास्ते बजाय इसके कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाकर और आप डिसइंफॉर्मेशन को इस तरह से फैलाएं, देखिए एतमाद की फिजा को कायम कीजिए, क्योंकि इन तरीकों से आप अपने लोगों को भी अपने आप से बदजन करेंगे, आप अपनी पॉलिसीज को भी गलत डायरेक्शन में लीड करेंगे। और दूसरा ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में जो डेफिसिट है ट्रस्ट का, उसको जरूरी है कि हम एड्रेस करें, और ये जरूरी है कि हम ये तमाम अनासिर जो इनके अपने अपने मुमालिक में जो बैरून अक़वामी एजेंटों और बैनुल अक़वामी एजेंसियों के हाथों में खेल रहे हैं, खुदा के वास्ते अपनी सिक्योरिटी के सिलसिले में इन अनासिर को आप खुद जो है टैकल करें और इस सूरत हाल को अपने अपने मफादात के लिए वक्ती तौर पर इस्तेमाल ना करें कि आप ये इल्जाम जो है आप अपने नेबर पे लगाकर दुनिया को डिसइंफॉर्म कर सकते हैं। देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस हद तक एडवांस हो चुकी है कि लोग अब हकीकत जो है घर बैठे जो है ना अपने क्लिक बटन से जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। अगर से वाकई में ये चीज हुई है तो सबसे पहले तो इस बात का ये है कि हिंदुस्तान को अपनी सिक्योरिटी के बारे में उनके जितने भी दिफाई बजट और जो भी टेक्नोलॉजी उन्होंने की तो उस पर एक सवालिया निशान है। और दूसरा ये है कि छुटे दौड़े हर चीज में अगर कोई खांसी होती है तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर, ये तो ट्रेंड हो चुका है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते आने वाले वक्त में इराक का, अफगानिस्तान का, यमन का, सीरिया का और दूसरे तमाम ममालिक का हाल आपके सामने है। खुदा के वास्ते कुछ सीखिए और अपनी फॉरेन पॉलिसीज को अपने मुल्क, कौम और अपने हमसायों के ख्वाहिशात के मुताबिक और उनकी जरूरत और उनके इस्तेकाम और अपनी मईशत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। खुदा के वास्ते आप असले की चोटियां और अंबार इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपके मुल्क में गुर्बत जो है वो अपनी इंतहाई सतह पर है। आपके मुल्क में आबादी जो है वो इंतहाई सतह पर है। तो ये चीजें क्या हम असले के अंबार पर ज़राअत या असले के अंबार पर जिंदगी को तरवीज कर सकते हैं? देखिए, जीडीपी दोनों ममालिक का अगर आप देख लें 1947 से लेकर अब तक, खुदा के वास्ते इस लाइन को चेंज करें। आप कब तक लड़ते हैं? यूरोप ने 2 आलमी जंगें लड़ ली हैं सिर्फ इस वजह से कि वो एक दूसरे को काबिज हो सके, नहीं काबिज हो सके। इस यूरोप में बड़े बड़े भी ममालिक हैं और छोटे से छोटा मुल्क भी है। तो क्या हमारे जो है एक्सपर्ट जो है, हमारे जो इंटरनेशनल अफेयर्स के दोनों तरफ के जो एक्सपर्ट हैं, क्या वो अपने इल्म और तालीम से इस तहकीक को नहीं समझ सके हैं कि जनाब आप किस हद तक एक दूसरे के खिलाफ बदजनी और किस हद तक डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे? ये आप किस तरफ लीड कर रहे हैं? जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखिए और उन हकाइक की रोशनी में अपने अवाम, अपने मुल्क और अपने हमसायों की बेहतरी और उनसे बेहतर ताल्लुकात के सिलसिले में पॉलिसी को मुरव्वज कीजिए। कब तक आप डू मोर और एक्सटर्नल एलिमेंट्स के उसमें? देखिए, ना तो कोई एक्सटर्नल एलिमेंट हिंदुस्तान का मुखलिस है, ना कोई एक्सटर्नल एलिमेंट पाकिस्तान का मुखलिस है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात अजीज हैं और उस मुफादात में आपका घर तबाह होता है, आपकी मईशत तबाह होती है, आपकी सालमियत तबाह होती है। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे पहले भी जो ड्रामे किए गए थे भारत की तरफ से, पुलवामा की बात की जाए, इसके अलावा पठानकोट के हवाले से बात की जाए, तो उस वक्त भी वो बेनकाब हुए थे। तो आज भी ये गुज़श्ता रोज़ जो हुआ है ड्रामा किया गया था, तो ये उनसे कितना डिफरेंट है? क्या उनसे डिफरेंट है या कुछ एक जैसे हैं, या कुछ इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए,
میری تو درخواست ہے ان کی بھی ایکسٹرنل افیئر سے، ان کے بھی فورن افیئر سے اور پاکستان کے بھی فورن افیئر سے کہ جناب آپ یہ جتنے بھی الزامات ماضی میں لگے ہیں اور سب کچھ ہے، ان الزامات کی ایک جو ہے غیر جانبدارانہ تحقیق جو ہے اس کو اس منظر عام پہ لے کے آئیں. کیونکہ دیکھیے آپ اپنے لوگوں کو اور آپ اپنی اور دونوں جانب حکومتیں اپنے اپنے مفاد کی خاطر اپنے لوگوں کو ڈس انفارم اور اپنے ملک کو غلط راستے پہ نہیں لگا سکتی. اگر یہ تمام پلوامہ کا لے لیجئے، آپ پٹھان کوٹ کا لے لیجئے، اور یہ جتنے بھی ہیں ان کی تحقیق غیر جانبدارانہ کرائیے بغیر کسی اثر و رسوخ کے، اور پھر فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ کیا ایلیمنٹس ہیں. دیکھیے دراندازی ہندوستان میں، یہ دراندازی پاکستان میں، یہ اندرونی عناصر ہیں. دشمن آپ کا باہر نہیں ہے، دشمن آپ کے اندر ہی ہے. یہ ہندوستان کو بھی جاننا پڑے گا، یہ پاکستان کو بھی جاننا پڑے گا. دیکھیے اگر آپ اس چیز کو لگا کر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر اور آپ پہ الزام لگا دوں، اس سے مجھے میرے عزائم تو مل جائیں گے، لیکن میرا ملک اور میری لوگ اور میری عوام جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں ان کی حکمرانی جو جائے گی، اور اس سے جو نقصان جو ہے ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر ملک اور قوم کو ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر آپ اس کو ایڈورٹائز کر لیں، آپ اس کو پبلسائز کر لیں، آپ اس کو کیا نام کہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، آپ کس کو مس لیڈ کر رہے ہیں؟ آپ کسی کو مس لیڈ نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو مس لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیے دونوں ممالک کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، دونوں ممالک کے درمیان 1000 کلومیٹر سے زیادہ زمینی فاصلہ ہے، رابطہ ہے، بارڈر ہے. دیکھیے کب تک آپ کیا نام کہ اس نفرت میں جیتے رہیں گے؟ اور اس نفرت نے دیا کیا ہے آپ کو؟ اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری سالمیت کا استحکام، ہماری سالمیت کی عزت ہو، تو جناب آپ دوسرے کی سالمیت کی بھی عزت کیجیے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کیا نام کہ پیپلز ڈیموکریسی، پیپلز ڈپلومیسی اور کیا نام کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ قائم کیجیے. آپ کے پاس منڈی بھی ہے، آپ کے پاس ہنر بھی ہے، آپ کے پاس مین پاور بھی ہے. آپ کیوں اس کو جھونک رہے ہیں کیا نام کہ عسکری اس میں؟ ٹھیک ہے. اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں تو ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی جذباتی طور پر، میں کہتا ہوں اگر ہندوستان اور پاکستان کو اپنے مسائل کو دیدر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے تو آپ 50 سالہ پیک کر لیجئے کہ جناب ہم کسی بھی صورت ہو جائے، کوئی بھی صورت ہو جائے، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، کوئی بھی عسکری جارحیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پاکستان کا تو شروع سے ہی موقف ہے کہ جی پاکستان اور پاکستان کے دستور میں کہ دوسروں کی سالمیت کا احترام اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. اور یہی انٹرنیشنل پالیٹکس اور یہی انٹرنیشنل جو پولیٹیکل کینوس ہے اس میں کام کر رہا ہے. جو ماضی میں دشمن تھے آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. کیا ہم ان سے نہیں سیکھ سکتے؟ صحیح بات ہے. اچھا آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ دھماکہ ڈرون حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد جو ان کے اپنے صحافی جو پوچھ رہے ہیں حکومت سے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کام کیا، یہ ان کی طرف سے سوال ہے صحافیوں کی طرف سے کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے، تو اچھا یہ بتائیے گا، صحافیوں سے سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم، سیکیورٹی سسٹم اتنا کوئی طاقتور نہیں ہے کہ اس چیز کو روک نہیں سکا؟ تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ان کا یہ سیکیورٹی سسٹم واقعی میں اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے؟ کیا یہ جان بوجھ کے یہ کیا گیا؟ یہ سوالیہ نشان ہے ان کے اوپر نا؟ دیکھیے سوالیہ نشان اور جوابیہ وہ تو یہی ہے کہ اگر آپ نے پلان ڈس انفارمیشن پلانٹڈ کرنی ہے تو آپ وہی پرسیو کریں گے. دیکھیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اب آپ جس چیز کو جتنے سے زیادہ اس کو آپ ترویج و ارشاد کریں گے تو پھر اس کے متعلق آپ کو اس سے زیادہ جواب دینے پڑیں گے. ایک چیز لانچ کی گئی ہے، وہ دیکھیے دونوں طرف ایسی صورتحال ہے. پاکستان میں اس کا کم وہ ہے اور ہندوستان میں زیادہ ہے کہ سیاسی طور پر کمٹمنٹ نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسائل حل ہوں. یہ اپنی عوام کو اس میں مصروف رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو سیاسی نظام جو ہے جس میں جمہوریت خاص طور پر اتنی زیادہ کارآمد نہیں ہے، تاکہ وہ اپنا کام کرتے رہیں اور عوام کو صرف یہی کہہ کے دے دیا جائے کہ جناب آپ ہمارا واسطہ جو ہے ہمارے ایک قدیم اور ٹریڈیشنل دشمن سے ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ڈرون لانچ کرایا، یہ سب کچھ، میں تو اس بات کو بالکل ماننے سے قاصر ہوں کہ جناب ہو سکتا ہے ایسا ہے جی. اگر آپ چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے بارڈر پہ آپ کی عسکری جو آپ کا جتنا بھی وہ ہے
ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک میٹنگ ہوتی ہے منتھلی ویکلی, آپ کے ان کے عسکری جو قیادت ہے, ہماری عسکری جو قیادت ہے, وہ تمام ملتی ہے. آئیے سامنے اس کو دیجئے کہ بھائی کون ہے. یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دوسرے عناصر یہ شرپسندیاں کر رہے ہو جن کا ہندوستان اور پاکستان میں موجود ہونا اس کی شہادت موجود ہے. ہندوستان میں بھی ایسے عناصر کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ایسے عناصر کام ہیں. یہ وہ عناصر ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حکومت اس طور پر اس کے متمل نہیں ہو سکتی کہ جناب ہم ایسی وہ حرکتیں کریں. لیکن میں جس طرح آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کو بھی اور پاکستان کو بھی اپنے اندرونی اور انٹرنل افیئرز کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ آپ کن عناصر کی وجہ سے اور کون سی ایسے بیرونی طاقتیں ہیں جو آپ کے ملک میں یہ عدم استحکام کریٹ کر رہی ہیں تاکہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے اور اس خطے میں امن اور اس خطے میں خوشحالی نہ آ سکے. اس کو آپ کو چیک کرنا ہے. اگر آپ اجلت میں آ کر دیکھیے, ہندوستان اور پاکستان ایک زمینی حقیقت ہے. بوتھ آف دیم آر دا نیوکلیر پاور, ٹھیک ہے, اور متمل ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیے آپ جائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے, یہ تباہی اور بربادی جو ہے اس خطے میں کیا نام کے آپ اپنے دشمن کے لیے تو استعمال کریں گے لیکن اس کا آفٹر افیکٹ آپ پہ بہت زیادہ ہے. تو ان چیزوں کو اور ایسی سرکشی کیا نام کے میڈیا وارز کو آپ جتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے اتنا ہی آپ پہ کوشچن ہے. ہاں جی, آپ نے کہا جی ڈرون ہو گیا, تو بتائیے جناب آپ بارڈر پہ کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے؟ کیا ہماری سیکیورٹی انٹیکٹ ہے؟ اور کیا ہم اس دور میں اپنے آپ کو اور دوسرے کیا نام کے تھریٹ سے محفوظ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ وہ جو بھی لانچ کر رہے ہیں, جو کچھ بھی ہے, دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ آپ کس کو مسلیڈ کر رہے ہیں. جب آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو اس کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیے میڈیا ایک طبقہ وہاں پر بھی ہے, ایک طبقہ ہمارے یہاں بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ بس جی لڑ لو, اور ان سے کہو تم جا کے لڑو, تو کیونکہ تمہارے گھر پہ وہ نہیں ہے. تو میں تو ایڈریس کروں گا کہ پاکستان میں اس کا رجحان بہت کم ہے. پاکستان میں انتہا پسندی, ذرائع ابلاغ کی انتہا پسندی بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. اگر انڈین گورنمنٹ ہندوستان کے بعض میڈیا پہ جائے تو جناب اب تک 3-4 جنگیں ہندوستان اور پاکستان میں کرا دیتے. دیکھیے دونوں طرف عناصر ایسے ہیں کہ جو کہ ٹریڈیشنل اولڈ اسکول مائنڈ رکھتے ہیں, جن کو پتا ہے زمینی حقائق, اور جو یہ جانتے ہیں کہ جناب آپ کو اگر دنیا میں ترقی کرنی ہے تو آپ کے اپنے ہمسایوں سے بہتر تعلقات قائم کرنے پڑیں گے.